میں احمد ابوبکر ہوں۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان کے اسمبلی توڑنے کے اقدامات جو تھے، ان کی جو سفارش تھی اور صدر مملکت نے جو اس پر فیصلہ کیا تھا اسمبلیوں کو توڑنے کا، تحلیل کرنے کا، وہ ریورس ہوا تھا جس طرح سے۔ تو آج اس فیصلے کا پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے کو پڑھ کر لگتا ہے کہ عدالت نے جس طرح سے ایک آن سلاٹ کیا ہے ان کے ایک بیانیے کو لے کر، خصوصاً سازش اور مداخلت کے بیانیے کو لے کر، تو وہ تو پوری طرح سے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں اور اتنے دن اس تفصیلی فیصلے کو لگ کیوں گئے، اور اب اس تفصیلی فیصلے کے جو اثرات ہوں گے پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر اور پاکستان کے سیاسی جو ایک ماحول اور جو ایک معاملات چل رہے ہیں اس پر، ظاہر ہے یہ بڑے دور رس ہوں گے۔ ایک تو ان کا ہم جائزہ لیں گے، اور دوسری طرف جو رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی بہت سخت ہے۔ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک فریق ہے، اور جس طرح سے ان کے بیانیے کے غبارے میں سے ہوا نکالنے کی کوشش کی ہے اس فیصلے نے، تو ان کا جو رد عمل ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ تو فواد چودھری نے جس طرح سے اس فیصلے کو جس طرح سے انہوں نے چیلنج کیا ایک طرح سے، یا جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس طرح سے ان کے منہ کو ایک لہو لگا ہوا ہے ملک کی سیاست میں مداخلت کا، تو انہوں نے ایکچولی اس فیصلے کو ایک جوڑنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے جو طاقتور طبقات ہیں، جو مقتدرہ ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی سنگین کوشش ہے۔ ظاہر ہے اس کے بھی اپنے اثرات ہوں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی جو ایک اوورال کمپین ہے بیانے کی، اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ ایک جس طرح کا آن سلاٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو یہ فیصلہ انہیں ہرگز سوٹ نہیں کرتا۔ یا اس فیصلے کے یہ جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، بادی النظر میں نظر بھی یہی آتا ہے کہ کم از کم تحریک انصاف کو ایک طرح سے اس بیانیے سے باز رکھنے کی ایک کوشش بھی معلوم ہوتا ہے، چونکہ یہی عدالتیں تھیں۔ بڑی ستم ظریفی کی بات ہے، جسٹس ثاقب نثار کی عدالت تھی، سپریم کورٹ نے انہی عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ آج اس فیصلے میں ایک معزز جج صاحب نے سفارش کی ہے، اپنی تجویز دی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کوئی کارروائی ترتیب دے یا اس کو انیشیٹ کرے۔ مطلب یہ جو عدالت ہے جسٹس عمر عطا بدیال صاحب کی جو زیر اہتمام اور زیر نگرانی کام کرتی ہے، اس عدالت نے آرٹیکل 6 کی ایک طرح سے سفارش کی ہے۔ اور ذرائع ابھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ قاسم سوری، اس وقت کے ڈپٹی سپیکر، اور اس وقت کے سپیکر اسد کیسر، اور وزیر قانون اس وقت فواد چودھری صاحب تھے، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے حوالے سے کارروائی کرنے کا ایک جو ہے وہ اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، جس طرف اب یہ پاکستان کی پولیٹکس کو یہ فیصلہ لے کر جائے گا، وہ بہت سنگین ہوگا۔ پی ٹی آئی اس معاملے میں بہرحال ایک رائٹ سائیڈ میں یوں کھڑی ہے کہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو پولیٹیکل پیٹرونیج کے کیس ہوتے ہیں، یا جو اس طرح کے مقدمات جن کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ عدالتوں میں اس طرح سے آنے نہیں چاہیے۔ سائفر کے حوالے سے جو پوزیشن سپریم کورٹ کے اس ڈیٹیل فیصلے میں لی گئی ہے، وہ بھی بہت حیران کن ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ اس طرح سے اس پہ کوئی تحقیقات ہی نہیں ہوئی، تو اس پر کیسے ڈپٹی سپیکر نے ایک رائے لے لی وزیر قانون کے اس خطاب کے بعد جو اس دن ہوا تھا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس وقت ڈپٹی سپیکر نے اس وقت کی اپوزیشن جس پر اس ساز باز کا اور سازش کا الزام تھا، بیرونی کولیبریٹرز جو لوگ بیٹھے ہیں، ہینڈلرز جو ہیں، اس پر انہوں نے کہا جی انہوں نے صفائی کا موقع نہیں دیا، بحث نہیں ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف صدر مملکت اسی پاکستان کی معزز ترین عدالت کو لکھ چکے ہیں کہ اس سائفر کے حوالے سے کوئی اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائیں، اور اس کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچا جائے۔ تو ابھی تک پاکستان کی معزز اور اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ ملک کو لازمی طور پر ایک کسی بڑے سیاسی چکلش اور بحران کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ظاہر ہے موجودہ حکومت جس پریشر میں ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس فیصلے کو اسی طرح سے ان ایڈریس جانے دیا جائے۔ ملک کی جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اس کو ایک تو سنگین پرابلم ہے پاکستان کی معیشت کو لے کر، ملک میں سٹیبلٹی کو لے کر، اور خصوصاً اس حکومت کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو لے کر جو پی ٹی آئی کا ایک نقطہ نظر ہے، ظاہر ہے وہ پبلک میں وہ نیریٹو اپنے عروج پر ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ تو یہ حکومت لازمی طور پر چاہے گی کہ کوئی ایک ایسا فیصلہ آ گیا ہے، اور تو وہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے یقیناً جس کے پیچھے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کھڑا ہو۔ تو لازمی طور پر یہ جو معاملہ اب آگے بڑھے گا، ظاہر ہے وزارت قانون جو ہے وہ اس وقت حکومت، وزیر اعظم جو ہیں
وزیر داخلہ جو ہے یہ آپس میں مشاورت میں آ چکے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے بھی ممکنہ جو ایک ممکنہ منظر نامہ انہوں نے کھینچا ہے، جس طرح سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب آپ عمران خان کے اوپر یا ان کے ساتھیوں کے اوپر اگر آپ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پھر گردنیں تو بہت ہوں گی لیکن پھانسی دینے کے لیے رسے کم پڑ جائیں گے۔ یہ جو رستہ ہے جس پر اب پی ٹی آئی چل پڑی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک براہ راست اب کنفرنٹریشن کی طرف جائے گا۔ انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے جس طرح سے ان سے شکوہ اور تانا دیا، یا ایک طرح سے انہوں نے ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی، تو وہ بھی بتا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو پس پردہ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کافی حد تک رپچر ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان کی پالیٹکس میں اگر اس طرح کا ماحول ہو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے مخالف سمت میں کھڑی ہو اور پاکستان کی ظاہر حکومت جو وہ بھی اس طرح کے دباؤ میں ہو، اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ بھی ایک ایسا فیصلہ دے دے، تو اس میں جو ایک سیاسی منظرنامہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بننے والا ہے، اس سے کوئی بھی ایک سیاست کا طالب علم لازمی طور پر اندازہ کر سکتا ہے کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد ظاہر ایک پورا بلو بیک آئے گا، پاکستان کے میڈیا میں اب یہ ڈسکس ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کی اس تحریک، اس مومنٹم یا اس نیریٹو کو لے کر جو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا ایک اب طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے اس طوفان سے کیسے نمٹنا ہے، اس کو عوام میں کس طرح سے اپنے حق میں یوز کرنا ہے، یہ اب پی ٹی آئی کے اور تحریک انصاف سب کی تحریک کے جو منصوبہ ساز ہیں، جو اصل دماغ ہیں، ان کو اب سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ اس کو اب کس طرح سے کنفرنٹ کرنا ہے۔ بہرحال ملک میں ایک ضمنی الیکشن کا ماحول ہے، اس فیصلے کے اس میں بھی اثرات ہوں گے، اور اس کا رد عمل کتنا ایک کوہرنٹ ہوگا، کتنا جامع ہوگا، کتنا مؤثر ہوگا، وہ اب پی ٹی آئی کے حکمت عملی پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت جو ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے تو اس میں اب واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے لازمی طور پر پولیٹیکل اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی فریق کو بھگتنے ہوں گے۔ بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے، تو اس پہ ہم تجزیہ بھی کرتے رہیں گے، اس سارے ایشو کا فالو اپ بھی ہم کریں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کو سبسکرائب کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔